السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، امید کرتا ہوں آپ تمامی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ مقدسہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمامی سننے والوں، چاہنے والوں اور دیکھنے والوں کو اپنی رحمتوں کے احصار میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمامی برادران اسلام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین الہی آمین۔ پیارے ناظرین اکرام، ایک مرتبہ سے پھر ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اسلامی اصلاحی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میں اور آپ سب مل کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان ہے عورت اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ دین اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ عورتیں بڑی کٹھن اور مشکل زندگی بسر کر رہی تھیں۔ عورت کی دنیا کے اندر، زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرد کی نظر کے اندر عورت کی صرف اتنی حیثیت تھی کہ وہ مرد عورت کو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا کا صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ عورتیں مردوں کی طرح طرح کی خدمات کو سر انجام دیتی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کمائی کرتی، جو مال کماتی، وہ بھی اپنے مردوں کی سپرد کر دیتی تھی۔ اس سب کے باوجود مرد عورت بے تحاشا ظلم ڈھاتا تھا۔ مرد عورت کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، یہاں تک کہ چھوٹی سی غلطی پہ عورتوں کے ناک، کان یا دیگر اعضائے جسم کاٹ دیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا کہ چھوٹی سی غلطی پہ عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ مرد کے مر جانے کے بعد، یعنی کہ عورت کا اگر شوہر مر گیا تو اس مرد کے جو لڑکے ہوتے، جو بیٹے ہوتے، وہ جس طرح اپنے باپ کی وراثت میں سے مال کو تقسیم کرتے، اپنے باپ کی دولت کو تقسیم کرتے، اسی طرح بیٹے اپنے باپ کی بیویوں کو بھی تقسیم کرتے۔ عورت کو وراثت کی طرح تقسیم کیا جاتا اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر کے رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ سگا بیٹا ماں کو کلائی سے پکڑتا اور منڈی کے اندر جا کے فروخت کر کے آتا، جیسے بھیڑ بکریوں کی بولیاں لگا کر کے جناب والا فروخت کیا جاتا ہے، اسی طرح اس عورت کو منڈیوں کے اندر فروخت کر دیا جاتا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا اور 1 سال تک ایک تنگ و تاریک جھونپڑے کے اندر اس عورت کو بند کر دیا جاتا۔ پورا سال وہ عورت اس جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی، پورا سال وہ عورت جناب والا غسل نہیں کر سکتی، پورا سال وہ عورت اپنے کپڑے نہیں بدل سکتی۔ باقی زندگی کے جو معاملات ہیں سبھی اسی جھونپڑی میں رہتے ہوئے اس نے سارے انجام دینے ہیں۔ کھانا پینا وہیں پہ ہے، پیشاب وغیرہ وہیں پہ ہے، یعنی کہ سارے معاملات اسی جھونپڑے کے اندر 1 سال تک بند رہتی وہ عورت۔ 1 سال کے بعد، اس سال کے دورانی کے اندر تو کچھ عورتیں دم گھٹنے کی وجہ سے یا اپنی زندگی کی اس تنگی کی وجہ سے ہمت ہار کر کے اپنی جان دے دیتی، مر جاتی، مگر جو بچ جاتی 1 سال کے بعد ان کو جب حجرے سے باہر نکالا جاتا تو ان کی جھولی کے اندر اونٹوں کی مینگنیاں ڈال دی جاتی اور ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ عورتیں اپنا جسم کسی جانور کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد یہ گندا مندہ جسم لے کر کے بازار کی طرف، گلی کوچوں کی طرف نکلیں اور مینگنیاں پھینکتی جائیں اور چلتی جائیں۔ وہ عورت بیچاری مجبور ہوتی، ایسا ہی کرتی، گندا مندہ جسم لے کے بازار کی طرف نکلتی، جھولی کے اندر اونٹوں کی مینگنیاں ہوتی اور جدھر کو جاتی چلتی پھرتی یہ مینگنیاں پھینکتی جاتی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے جو انہوں نے عدت کی ایک حد مقرر کی ہوئی تھی
وہ ظلم و ستم کا سہ کر کے 1 سال برداشت کرنے کے بعد اب آزاد ہوئی ہے، بھی آزادی پھر بھی نہیں آزادی، یہ کیسی آزادی ہے کہ اس کو 1 سال قید و بند کی صحبت میں رکھنے کے بعد جب باہر نکالا گیا تو اس کو دوبارہ ذلیل کیا جا رہا ہے کہ گندا مندہ جسم لے کے کبھی جانوروں کے ساتھ اپنا جسم رگڑو، اور پھر یہ گندا مندہ جسم لے کے بازار میں نکلو اور اونٹوں کی مینگنیاں جو جھولی کے اندر ہیں ان کو پھینکتے جاؤ اور گزرتے جاؤ۔ اس طرح برادران اسلام یہاں تک بھی ہوتا تھا ہندوستان کے اندر، میرا خیال ہے کوئی جگہ پہ آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے نا تو عورت بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی ہے یا عورت جل دی جاتی ہے، کیونکہ بعد میں اس کی زندگی اچیرن ہو جاتی ہے۔ اس طرح عورت پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر۔ یہ بلکتی سسکتی عورت کسی کو اپنی داستان نہ سنا سکتی تھی، کسی کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے بات شیئر نہیں کر سکتی تھی، کسی کو اپنا دکھ نہیں بتا سکتی تھی، کسی کو تکلیف نہیں سنا سکتی تھی۔ بڑی پریشان حال یہ عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ دین اسلام دنیا کے اندر اس وقت آیا کہ جب انسانیت اپنے دم توڑنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ظلم کی داستان رقم کرنے والے تاریخ دان نے رو رو کے آنسو خشک کر لیے تھے۔ برادران اسلام پھر اس زمانے کو بدلنے کے لیے، اس زمانے میں سدھار لانے کے لیے، اس عورت کو ایک مقام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کے احکامات دے کر کے مبعوث فرمایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسلام کا پھر پرچار ہوا، جب دین اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہ سسکتی بلکتی عورت کے سانس میں سانس آیا۔ اس کی امید قائم ہوئی کہ میرے اوپر ہونے والے ظلموں کا اب کوئی حساب لے گا، اب مجھے وراثت سے حق ملے گا، اب مجھے شان ملے گی، اب مجھے عزت ملے گی، اب معاشرے کے اندر میرا ایک مقام ہوگا، میرا ایک مرتبہ ہوگا۔ یہ جو دکھوں سے بڑی زندگی تھی اب یہ دکھ کے دن ختم ہونے کو ہیں، خوشحالی کے دن آنے کو ہیں، سکون کے دن میسر آنے کو ہے۔ جب دین اسلام کی تعلیمات عام ہوئی تو یہ جن عورتوں پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے ان کے کانوں تک خبر پہنچی کہ وہ نبی آ گیا ہے جو نبی دکھیاروں کے دکھ سنتا ہے، وہ دین آ گیا ہے جس دین کے اندر عورت کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا گیا ہے، جس دین کے اندر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پھر گرامی قدر حضرات یہ اسلام آیا، دین اسلام نے عورت پہ ہونے والے ظلم و جبر کی داستان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دین اسلام نے اس عورت کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا کہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو دین اسلام نے فرما دیا، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اب دین اسلام آ گیا ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کسی کو خطرہ نہیں ہوتا کہ اگر میرے گھر میں بیٹی کی ولادت کا کسی نے سن لیا تو میرے ساتھ تعلق ختم نہ کر دے، یا ماں نے بیٹی کو پیدا کر کے اب ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے گا، بلکہ ہر والدین کی نظر میں بیٹی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ بیوی کو کل تک صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ گرامی قدر حضرات اسلام آیا، اسلام نے آ کے یہ بات بتائی کہ بیوی محض ایک کھلونا نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی محافظ ہے۔ مرد پہ اس کی قدر کرنا اور اس کے حق ادا کرنا اور اس کی عزت کرنا دین اسلام نے لازم قرار دیا۔ کل تک شوہر صرف اپنی نفسانی خواہش کے لیے اس عورت کو استعمال کرتا تھا، مگر آج شوہر اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ کل یہ عورت کما کر کے مردوں کو پالتی تھی، اپنے شوہروں کو پالتی تھی، آج شوہر کما کر کے اسی عورت کو پال رہا ہے۔ کل تک اس عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا، سال تک ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، سال کے بعد جب باہر نکالا جاتا تو ذلیل کیا جاتا تھا۔ مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی کر کے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کہ دین اسلام تمہیں یہ درس دیتا ہے، اگر بیوہ عورت سے شادی کرو گے تو محمد عربی کی سنت پہ عمل کرو گے۔ بیوہ عورت کو نحوست نہ سمجھو،
بیوہ عورت سے شادی کر کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرو۔ برادران اسلام، اسلام سے پہلے عورت بڑی کٹھن زندگی بسر کر رہی تھی، اس کو وراثت میں سے حق نہیں ملتا تھا۔ دین اسلام آیا، اسلام نے ماں باپ بھائی بہن کی حصہ داری فرمائی اور یہ وراثت کا قانون دیا کہ جہاں وراثت میں سے بیٹوں کو حصہ دیا جائے وہاں بیٹی کو بھی حصہ دیا جائے، یعنی کہ اپنی تجارت اپنے مال کی یہ عورت حقدار بن گئی، وارث بن گئی۔ کل تک یہ عورت کسی کی وارث نہ تھی، اب یہ عورت اپنی مالی تجارت کی وارث ہے، اپنے کاروبار کی وارث ہے۔ اب یہ عورت حقدار ہے باپ کی وراثت میں سے حصے کی۔ تو برادران اسلام، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو ایک مرتبہ دیا ہے۔ دین اسلام سے پہلے جس عورت کو بیٹا منڈی کے اندر فروخت کر کے آتا تھا، دین اسلام نے یہ سمجھا دیا کہ یہ ماں منڈیوں کے اندر فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں منڈیوں کے اندر فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت آسمانوں پہ سجائی ہے، میں محمد نے وہ جنت اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنتیں کی جاتی ہیں، عبادت و ریاضت کی جاتی ہے۔ اگر ماں کو راضی کر لیا تو تجھے جنت مل جائے گی۔ یعنی کہ دین اسلام نے سمجھا دیا یہ ماں منڈی میں فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ گھر میں رکھ کے قدر کرنے والی، عزت کرنے والی چیز ہے۔ اس ماں کی عزت کرو، اس کے مقام کو سمجھو، اس کے مرتبے کو سمجھو۔ کل تک شوہر کے مر جانے کے بعد بیویوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، بیٹے ماں کو اپنے باپ کی بیویوں کو وراثت کی طرح تقسیم کرتے تھے، مگر اسلام آیا، اسلام نے فرمایا کہ یہ ماں ایسا انمول تحفہ ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ پیار کرو۔ المختصر یہ کہ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، دین اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو ایک مرتبہ دیا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر معاشرے کے اندر عزت چاہتی ہو، معاشرے کے اندر مقام چاہتی ہو، معاشرہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ زمانہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو دین اسلام کے قوانین کو اپنے اوپر لازم کر رکھ دو، اور جس طرح دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول و قانون سمجھائے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اگلے جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اگلی ویڈیو میں لے کے حاضر ہوں گا اس عنوان پہ، بیٹی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، کہ اسلام سے پہلے عورت کئی روپ کے اندر ہے نا، جو میں یہ ایک تسلسل کے ساتھ کوشش کروں گا کہ روزانہ پہ یہ چند منٹ کی ویڈیو اسی حوالے سے آپ کے گوشگوار کروں تاکہ میری ماں بہنوں کو سمجھ آ جائے اور دین اسلام کے اندر بسنے والے میرے مسلمان بھائیوں کو سمجھ آ جائے کہ عورت کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور کفر کا نظام عورت کے متعلق کیا تھا۔ برادران اسلام، گزارش یہ کر رہا تھا کہ عورت کئی روپ کے اندر ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے اور ماں کے روپ میں ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے نا، اسلام کے اندر بہن کا ایک اپنا مقام ہے، بیٹی کا ایک اپنا مقام ہے، بیوی کا ایک اپنا مقام ہے، ماں کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگلی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا، بیٹی دین اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا